أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، محرم کا چاند ایک دفعہ پھر نمودار ہو گیا. یہ عجب چاند ہے. اس چاند کے نمودار ہوتے ہی حسین کے چاہنے والوں میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. معمولات زندگی تبدیل ہو جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے، زندگی کے معمولات بدل جاتے ہیں. حسین کے چاہنے والوں کے دلوں پر غم کی ایک فضا چھا جاتی ہے. یوں تو ہم حسین کو ہمیشہ ہی یاد کرتے ہیں. حسین 2 مہینہ 8 دن کے نہیں ہیں. حسین ہمارے ہمیشہ کے مہمان ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان 2 مہینہ 8 دنوں میں ہم زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ورنہ حسین ہمارے دلوں سے کبھی بھی رخصت نہیں ہوتے. وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَبْرُدُهَا شَيْءٌ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین کی محبت مومنوں کے دل میں، حرارت محبت حسین ایک ایسی حرارت ہے جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے. عزیزو، ہر طرف عزاداری کا اہتمام، اور اس عزاداری کے سلسلے میں معصومین نے تاکید بہت کی ہے. چاہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا ائمہ اطہار علیہم السلام، سب کی طرف سے بہت زور دیا گیا ہے عزاداری کے سلسلے میں، اور عظیم اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے. من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر آنسو بہائے اس پر جنت واجب. یہی نہیں، من بکا او ابکا او تباکا، روئے، رولائے، یا حتیٰ رونے والے کی صورت بنا لے. رونا آ نہیں رہا ہے، رونے والے کی صورت. ہر جگہ پر ریاکاری یہ جو ہے مذموم ہے، یہاں تک اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. رونا نہیں آ رہا ہے مگر رونے والے کی صورت بنا لیا. غم زدہ رہو، اظہار غم کرو. یہ اتنا سارا ثواب، اتنا سارا اجر کس لیے؟ سوچنے کا لمحہ ہے نا. ہمارے ہاں شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں کوئی بلا حکمت نہیں ہیں، بلا سبب نہیں ہیں، بلا وجہ نہیں ہیں. یہ کوئی دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں کہ جس بات پہ خوش ہو گئے بس، ریزن ہو چاہے نہ ہو، عقل میں بات سمائے نہ سمائے، بس ٹھیک ہے، بادشاہ صاحب کی مرضی ہے، جس کو چاہا ختم کر دیا، جس کو چاہا انعامات سے نواز دیا. یہ اسلام ہے، یہ خدا ہے، یہ پیغمبر ہیں، یہ ائمہ ہیں. کوئی بات بلا سبب، بلا حکمت نہیں کہتے. عزیزو، عزاداری کے سلسلے میں ان حدیثوں کے مقابلے میں 3 قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے. ایک رد عمل وہ ہے کہ جو انسان کو بے عملی اور بد عملی کی طرف لے جاتا ہے. تو سب سے آسان کام کیا ہے؟ یا رو یا رلاؤ، اور کچھ نہیں تو رونے والے کی صورت بناؤ، بقیہ سب چیزوں سے آزاد. حدیث واضح ہے، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، بس عام ہے نا. تو کچھ شرط، کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس حدیث کے اندر. یہاں سے بے عملی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، غیبت کرو، جھوٹ بولو، تہمت لگاؤ، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، غارت کرو، کچھ بھی کرو. صرف محرم آ گیا،
چند آنسو ہم نے بہا دیے، اگر آنسو بھی نہ بہہ سکے، آنسو بہانے والوں کی شکل بنا لیا، سب مسئلہ پار۔ دقیقاً یہ نظریہ وہ نظریہ ہے جو اہل بیت کی دشمنی میں ایجاد ہوا تھا، جو آج کچھ مدعیان محبت اہل بیت میں داخل ہو گیا، سب میں نہیں الحمدللہ، کچھ میں۔ البتہ وہ کچھ اتنے کم نہیں ہیں جن کو یہ جو ہے نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک فرقہ بنا تھا صدر اسلام میں، یہ جو ہے مرجئہ کے نام سے، بعد از کربلا کے بعد ایک فرقہ بنا جس کا نام پڑا مرجئہ۔ یہ دشمنان اہل بیت نے فرقہ ایجاد کیا تھا خلفاء کی تطہیر کے لیے، کیونکہ بعد از کربلا جب حکمرانوں پر، مسند خلافت پر بیٹھنے والوں پر انگلیاں اٹھنے لگیں، ان کے کردار پر، ان کے اعمال پر، ان کی حرکتوں پر، کہ کیسے خلیفہ ہو سکتے ہیں ان حرکتوں کے ساتھ، تو یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ اصل ایمان ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نجات ایمان پر ہے، عقیدے پر نجات ہے، نجات کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات، ایمان وہ چیز ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے نا۔ پھر بات آ جاتی اظہار کیا کر رہے ہیں، زبان سے جو کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اسے مان لو، اب اس کے اعمال کو مت دیکھو۔ خوب خلیفۃ المسلمین جو بنا بیٹھا ہوا ہے وہ توحید کا تو اقرار کر رہا ہے نا، قیامت کو بھی مانتا ہے، یہ جو ہے نبوت کو بھی مانتا ہے، جو عقائد ہیں ان کا تو اظہار کر رہا ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ وہ شراب پیتا ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ ظلم کرتا ہے، یہ مت دیکھو کہ بے گناہوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، تمہیں اس سے کیا واسطہ۔ نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ عقیدے پر ہے، ایمان پر ہے، اور عقیدے کی پرکھ تو وہیں قیامت میں ہوگی۔ تو لہذا یہاں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ چاہے قتل حسین کرے، چاہے اہل بیت کو اسیر کریں، کچھ بھی کر لیں، وہ چاہے 6 مہینے کے پیاسے بچے کا حلق تیرے سے شعبہ سے چھید دیں، تمہیں انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ جو عظمت حر کی ہے وہی عظمت علیہ باللہ حرملہ کی ہے۔ کیا فرق ہے حر اور حرملہ میں؟ حر ادھر چلا گیا، حرملہ ادھر رہ گیا، ادھر ادھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، یہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے یہاں بھی توحید ہے، ان کے یہاں بھی توحید ہے، ان کے یہاں بھی نبوت ہے، دل میں کس کے کیا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ فرقہ بنا مرجئہ۔ دوسرا رد عمل جو ان حدیثوں کو سن کر کے ہوتا ہے وہ انکار حدیث، کہتے تھے اصلاً یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، کیونکہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں جب آخری خطبہ دیا ہے وہاں پر، البتہ آخری خطبہ حج کا خطبہ، ورنہ اس کے بعد بھی خطبے پیغمبر کے جاری رہے ہیں، خطبہ غدیر سب سے اہم خطبہ ہے۔ وہاں جو خطبہ دیا ہے پیغمبر نے اپنے آخری حج کے موقع پر، وہاں فرمایا کثرت علی الکذاب وستکثر، میری طرف جھوٹی نسبتیں بہت دی جانے لگی ہیں کہ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، اب کہ ہم نے کہا ہی نہیں، رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے وہ کہا، رسول اللہ نے وہ کہا، جھوٹی حدیثیں بہت گڑھی جا رہی ہیں، بس تکثر، اور یہ جو ہے مستقبل میں، فیوچر میں اور بھی گڑھی جائیں گی، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ کبھی کبھی اچھے مقاصد کے لیے بھی حدیثیں گڑھ دی جاتی تھیں۔ ایک صحابی تھے جو سوروں کے ثواب بہت بیان کرتے تھے، سورہ یاسین پڑھو، اس کا یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، سورہ فلاں کا یہ ثواب، سورہ فلاں کا یہ ثواب۔ دوسرے صحابی نے کہا یار ہم بھی تو پیغمبر کے ہم بیٹھتے تھے، ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ تم نے کہاں سے سن لیا؟ انہوں نے جواب دیا اگر پیغمبر نے کہا ہوتا تو تم سنتے، پیغمبر نے کب کہا، پھر کیا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، بیٹھ کے دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر خدا کی باتیں، دین کی باتیں ہونے چاہیے، لوگ دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کیا کروں کہ ان کو اس حرکت سے دور رکھوں، تو میں نے سوچا کہ لاؤ سوروں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھ دیں تاکہ یہ دنیا کی باتیں کرنے کے بجائے ثواب کے چکر میں سورے پڑھنے لگیں۔ پیغمبر نے فرمایا کثرت علی الکذاب وستکثر، میری طرف جھوٹی نسبتیں دی جا رہی ہیں اور مستقبل میں اور بھی زیادہ جھوٹی نسبتیں دی جائیں گی۔ تب کیا کریں؟ حدیث پیغمبر پڑھنا چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں؟ حدیث پیغمبر اگر چھوڑ دیں گے تو آدھا دین چلا گیا۔
قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پیغمبر کا سہارا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کا میتھڈ یہی ہے کہ پیغمبر ہم نے تم پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم ایکسپلین کرو، تشریح کرو اس کی لوگوں کے لیے۔ اگر تشریح پیغمبر نہ ہو، اگر تبیین پیغمبر نہ ہو، اگر وضاحت پیغمبر نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو ہم حدیث کے بغیر تو اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ادھورا ہے اسلام، ناقص ہے اسلام۔ قرآن نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز بھی نہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں نا، دعا قائم کرو۔ دعا کیسے کریں؟ سلیقہ پیغمبر سکھائیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا کتب علیکم الصیام، تم پر سیام ہے۔ سیام کا معنی ہے اپنے کو روکے رہنا۔ کیسے روکے رہے؟ کن کن چیزوں سے روکے رہے؟ اسے پیغمبر بتائیں گے۔ قرآن نے حکم دے دیا یہ جو ہے زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، نمو کرنا۔ مقدار کیا ہے؟ کن کن چیزوں پر ہے؟ کس طرح سے؟ یہ ساری چیزیں اگر حدیث پیغمبر نہ ہو تو اسلام ادھورا اور ناقص رہ جائے گا۔ لہذا حدیث کی ہمیں ضرورت تو ہے، ایک طرف سے حدیث کی ضرورت، دوسری طرف سے حدیث کا عالم یہ کہ جھوٹی نسبتیں پیغمبر کے زمانے ہی میں دی جا رہی تھیں اور دی جائیں گی مزید۔ کیا کریں؟ پیغمبر نے اس کا حل بنا کے پیش کر دیا کہ دیکھو ہم سے جو حدیثیں سنو انہیں قرآن کے سامنے پیش کرو۔ پرکھ کسوٹی قرآن کو قرار دے دیا۔ اگر یہ مطابق قرآن ہے تو اپنا لو، اور اگر یہ جو ہے مخالف قرآن ہے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ دے مارو۔ کیونکہ میں قرآن کی تشریح کرنے کے لیے زبان کھولتا ہوں، قرآن کے مقابلے میں زبان نہیں کھولتا۔ دو دکان نہیں ہے کہ ایک اللہ کی دکان اور ایک پیغمبر کی دکان، دو دکانیں نہیں ہیں، ایک اہل بیت کی دکان اور ایک اللہ کی دکان۔ اللہ کی دکان کا مال الگ، اہل بیت کی دکان کا مال الگ، دکان ایک ہے، اصل اللہ ہے۔ اس کی تشریح پیغمبر کے ذریعے ہوتی تھی، اس کی تشریح ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو معیار پیغمبر نے، اگر قرآن سے ٹکرا جائے وہ کہتے ہیں یہ حدیث۔ دوسرا نظریہ، البتہ تیسرا ہے اس کو عرض کروں گا ابھی۔ دوسرا نظریہ کیا ہوا کہ چونکہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کہتا ہے مَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت میں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ کہہ رہی کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان جہنم میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ قرآن تو نہیں کہتا ہے کہ فقط امام حسین کے اوپر ایک آنسو بہا لیا بقیہ کچھ بھی کرتے رہو۔ لہذا اس نتیجے پر پہنچتے کہتے یہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ جعلی ہیں۔ لیکن تیسرا نظریہ ہے، تیسرا نظریہ کہتا ہے نہ، یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث نہ بے عملی کی دعوت دیتی ہے اور نہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حدیث کے معنی کو غلط سمجھا ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے 2-3 مرحلے ہوتے ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے حدیث کو سمجھ لینا۔ کتاب کھولا، حدیث دیکھا، حکم جاری۔ پہلا مرحلہ سند کا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا پیغمبر نے کہا کہ کہا بھی نہیں، راوی کون کون ہیں، بیچ میں جو افراد نقل کر رہے ہیں وہ افراد معتبر ہیں، بھروسے والے ہیں یا یوں ہی ہیں۔ پہلا مرحلہ سند کے اعتبار سے اس کو مضبوطی سے سمجھ لینا۔ دوسرا مرحلہ ہے متن کے بارے میں تحقیق کی، الفاظ یہی تھے یا الفاظ الٹ پھیر ہو گئے ہیں۔ کہا تو پیغمبر نے ہے، لیکن آیا جو لفظ کہے تھے سارے الفاظ نقل ہوئے ہیں یا کچھ کمی اور یہ جو ہے زیادتی ہو گئی ہے؟ تو مختلف راویوں کے بیانات کو ملا کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا نہیں یہ کہا تو پیغمبر نے اور یہی الفاظ پیغمبر کے ہیں، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں کو واضح کرنے کے لیے، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جو حال قرآن کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، یہی حال حدیثوں کا بھی ہے۔ لہذا ایک حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے تمام احادیث کا احاطہ ضروری ہے۔ یقیناً حدیث صحیح حدیث ہے،
من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے اس پر جنت واجب. من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب. حدیث صحیح ہے کہ اس کے بعد پھر آزادی مطلق، آزادی مطلق بھی نہیں کہا. وہ کیسے؟ دیکھیے کسی چیز ثواب کا مل جانا اور ہے اور اس کی حفاظت اور ہے. آپ نے مال حاصل کر لیا، حاصل کر لینا کافی ہے. ممکن ہے مال آپ نے حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، سارا مال چلا گیا. آ جانا کافی نہیں ہے، آنے کے بعد اسے باقی رکھنا بھی ضروری ہے. امام حسین پر روئے، یقیناً جنت کے حقدار تو بن گئے، مگر حق کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے. کچھ چیزیں ہیں جس سے حق باقی رہتا ہے، کچھ چیزیں جس سے حق ختم ہو جاتا ہے. اسلام میں دو بہت اہم اصطلاحات ہیں، ایک حبط ہے، دوسرے تکفیر ہے. تکفیر اس معنی میں نہیں جو آج کل چل رہا ہے کہ فلاں کافر فلاں کافر، وہ والا تکفیر نہیں. تکفیری آتا ہے نا لکھا ہوا تکفیری گروہ، یہ وہ والا بات نہیں ہے. حبط اور تکفیر دو چیزیں ہیں. حبط کا معنی کیا ہے؟ آپ نے ایک اچھا عمل کیا لیکن اس کے بعد کوئی برا کام ایسا کر دیا کہ اس سارے کیے پر پانی پھر گیا، اسے کہتے ہیں حبط. اور حبط کا خطرہ صرف ہم عام انسانوں کو نہیں ہے، خدا نے قرآن میں حتیٰ پیغمبر کو بھی دھمکی دی ہے. پیغمبر وہ عظیم ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو حبیب خدا ہے. یہ خدا کی ہاں یہ جو ہے مروت نہیں ہے، مروت نہیں ہے وہاں پر. لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے حبیب تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت محبوب ہو مجھے، جان کائنات تم ہو. لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تم نہ ہوتے میں یہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. ان تمام باتوں کے باوجود لئن اشرکت لیحبطن عملک، تم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جافشانی کی ہے اسلام کا پیغام پہنچانے میں، لیکن سنو اگر تم نے شرک اختیار کر لیا تمہارا سارا عمل بیکار، ہیرو سے زیرو. اتنا سارا کچھ، ایک شرک آیا سب ختم، کچھ نہیں، سب بیکار. تو ایک ہے حبط عمل، اچھے کام کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا برا کام کر دیا جس کے بنا پر وہ سارا عمل ختم. اسی کے مقابلے میں ہے تکفیر، زندگی بھر برا کام کرتے رہے لیکن ایک ایسا اچھا کام کر دیا کہ ساری خطائیں معاف ہو گئیں. دونوں قرآن میں ہے، تکفیر بھی قرآن میں موجود ہے، اور تو تکفیر کا معنی یعنی پردہ ڈال دینا، کفر کا معنی ہے چھپا دینا، پردہ ڈال دینا. جو کچھ بھی آپ نے برے اعمال کیے اس اچھائی کی بدولت برسہ برس تک گناہوں میں مبتلا رہے، گناہ کی زندگی بسر کرتے رہے. مجلس سے حسین میں آئے، ذکر حسین سنا، عظمت دین کے بارے میں سنا کہ دین اتنا عظیم تھا کہ حسین نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا. سنتے ہی دل حسین سے ہم آہنگ ہو گیا، ایک ربط حسین سے پیدا ہو گیا. آنکھوں سے آنسو کے قطرہ نکل آیا، خدایا سب کچھ جو کچھ کیا غلط کیا، سارے گناہ معاف ہو گئے. وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی. تو حبط اور تکفیر یہ دو مسئلہ اسلام میں بہت اہم ہے. ہم نے غم حسین میں ہم نے ماتم کیا، مجلسیں کی، روئے، آنسو بہایا، محنت کی، مشقت کی، یقیناً اس کا اجر ہے. وجبت لہ الجنہ، حدیث بالکل صحیح. لیکن اس کے بعد اگر اس کے بعد ہم نے مجلس سے اٹھنے کے بعد گناہ کرنا شروع، ابھی ماتم ختم نہیں ہوا تھا غیبت شروع ہو گئی. ابھی بیٹھے رو رہے تھے، 2 منٹ کے بعد ایسا لگا جیسے یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور قوم آ گئی ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے المومنین کو دیکھ کر کے باہر والے رش کرتے، واہ واہ کیا قوم ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد 180 ڈگری ہمارے اندر فرق آ گیا، وہ اجر حبط ہو گیا. 2 حدیثیں سن لیں حبط کے سلسلے میں.
ہم نماز کا دیکھیں، آپ حدیثوں میں جائیں گے تو آپ کو اتنی حدیثیں ملیں گی، یہ عمل کیا جنت واجب، یہ عمل کیا جنت واجب، یہ عمل کیا جنت واجب. یہ فقط غم حسین میں آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت واجب، جو کوئی بھی، چاہے مجلس نہ کرے، ماتم نہ کرے، نوحہ نہیں، مرس کچھ نہیں، یہ بھی تو حدیث ہے. مگر دوسری حدیث آ کر کے اس کی تشریح بیان کرتی ہے. نمازوں کا بڑا ثواب ہے، حج کا کتنا ثواب ہے. پیغمبر فرماتے ہیں خطاب کر کے مولا کائنات کو، یا علی، اللہم صلی علی محمد یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما دام نوح فی قومہ. اے علی، اگر کوئی بندہ اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی عمر نوح ہے، 950 سال قرآن کہتا ہے انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال کی کسی کو عمر مل گئی، 950 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا، اور اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ کوہ احد کے برابر سونا اس کے پاس جمع ہو گیا. جو لوگ حج کرنے گئے دیکھا ہے نا کوہ احد کے برابر اس کے پاس سونا آ گیا. فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس نے وہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ کر دیا. ایک ایک پیسے کی مدد کا کتنا ثواب ہے اللہ کے ہاں. یہاں پورا کوہ احد کے برابر سونا. وَمَدَّ عُمْرُهُ حَتَّى حَجَّ الف عام علی قدمین، اللہ نے اسے اتنی طویل زندگی دے دی کہ 1000 حج اس نے پاپیادہ انجام دیا. 5 اسٹار والا حج نہیں جو ہمارے یہاں امریکہ کے قافلے عام طور سے چھاپتے ہیں. اب تو کئی قسم کا حج ہو گیا ہے نا، ڈیلکس حج، یہ جو ہے سپر ڈیلکس حج، گولڈن حج، ڈائمنڈ حج، فلائنگ حج، یعنی نہیں، کون سا حج؟ سب سے مشقت والا حج. کیونکہ راہ خدا میں جتنی تکلیف اٹھائیں اجر اتنا ہی زیادہ ہے. 1000 حج انجام دیا، یہ جو ہے پیدل چل کر کے. ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ اسے شہید کر دیا گیا. شہادت کا درجہ کتنا عظیم ہے نا، درجہ عظیم، شہادت کا درجہ عظیم. حج کا ثواب کتنا زیادہ، نماز کا ثواب کتنا زیادہ، بندوں کی یہ جو ہے مدد کا ثواب کتنا زیادہ. 1000 حج پاپیادہ، 950 سال اللہ کی عبادت، احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت سے شہید کر دیا گیا. اس کے جنت میں جانے میں کسی کو شک ہے؟ اسی کے بعد ایک جملہ پیغمبر فرماتے، ثم لم یوالک یا علی. 1000 سال نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، سب کچھ، لیکن علی اس نے تمہیں اپنا ولی نہیں بنایا. لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. ہے نا حدیث؟ سارا عمل چلا گیا نا، سارا عمل چلا گیا، اتنی ساری کوششیں انجام دیں. اب اس کی اور ایک دوسری حدیث سنیے اسی کے مقابلے کی، کیونکہ ایک حدیث سن کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، نہ حدیث کو رد کیا جا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی یہ جو ہے مجتہد بن جاتے ہیں، بڑی جلدی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. 2-4 دوائیں جہاں دیکھا نہیں فوراً کوئی کھانسی ہے نا، یہ والی دوا کھا لو، فلاں چیز ہے، درد ہو رہا ہے، یہ آپ بیٹھ کے دیکھ لیں، کسی بیماری کا آپ تذکرہ اپنے عوام کے درمیان کر لیں، پھر دیکھیے نسخے کتنے آتے ہیں. اور یہی حال ہے شریعت کے سلسلے میں. خیر صحت کے بارے میں تو لوگ خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کی بات سننے کو تیار، مگر شریعت کے معاملے میں تھوڑا سا یہ جو ہے لیبرل واقع ہوئے ہیں. ہم جو کہہ دیں، جس سے جہاں سے مل جائے. پیغمبر فرماتے ان من امتی یاتی یوم المحشر
ہماری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں لائے جائیں گے، بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍ، اس حال میں لائے جائیں گے۔ نمازیں پڑھی ہیں، کون سی نمازیں؟ مقبول نمازیں۔ میں نماز پڑھ لینا اور ہے، قبول ہو جانا اور ہے نا۔ نماز مقبول روزہ قبول شدہ، حج قبول شدہ، زکوٰۃ و خمس دے کر کے آئے ہیں۔ اب ان کے تو جنت میں جانے میں کون سا شک ہے؟ قبول شدہ نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، قبول شدہ روزے لے کر کے آئے ہیں، حج ہے، ہر چیز موجود ہے، ثواب کا ایک ڈھیر لے کر، پہاڑ ثواب کا اپنے ہمراہ لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ تھا، یہ سب تو کرتے تھے، مگر ساتھ میں کچھ اور بھی کرتے تھے۔ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَهَتَكَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ نمازیں تو پڑھتے تھے مگر تھے فرعون وقت، ترم خاں تھے، کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے، جس پر چاہا الزام لگا دیا، جس کو چاہا گالی دیا، جس کا چاہا مال ہڑپ لیا۔ بہت سارے دیکھے ہوں گے آپ نے پرانے زمانے میں، بہت سارے یہ جو ہے جاگیردار ہوتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، ایک طرف سے یہ اور دوسری طرف سے، کیونکہ وہ تصور ہے نا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ دین اپنی جگہ پر، مسجد میں مومن، کاروبار میں کافر سے بھی بدتر، معاملات میں قد شتم هذا وحتك هذا واكل مال هذا، انہیں گالی دے دیا تھا، ان کی توہین کر دی تھی، ان کی عزت و آبرو سے کھیل گئے تھے، ان کا مال ہڑپ لیا تھا۔ طاقتور تھے، بولنے کی ہمت کس میں تھی؟ کون بول سکتا تھا؟ تعلقات تھے حکومت میں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بہت سارے افراد یہ ہیں کہ اگر مظلوم تھانے میں جائے شکایت لکھانے کے لیے تو الٹا اسی کو بند کر دیتے ہیں۔ شکایت کرنے کی بھی ہمت کس میں تھی؟ خاموش، چپ۔ لیکن اب جب وہاں پہنچے، دنیا فقط یہی تو نہیں ہماری حیات ہے، ہماری حیات اگر فقط اور زندگی کا دائرہ دنیا تک ہوتا تو معاملہ آسان تھا۔ وہاں پہنچے، وہاں عدالت الہیہ ہے، وہاں پر کمزور اور طاقتور ہر ایک کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ عدالت ہے، جج خود خدا ہے۔ وہ کمزور آیا، یہ بڑے خوش جنت کی طرف جا رہے تھے، مقبول نمازیں لے کے آئے، مقبول روزے لے کے آئے، مقبول حج لے کر کے آئے ہیں۔ اس نے فوراً خدا کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ میں کمزور تھا، اس نے میری توہین کی، مجھ پر الزامات لگائے ہیں، میری زندگی تباہ کر دی اس نے۔ رکو، قفوہم، رکو انہیں، ابھی ان سے سوال جواب، جنت کی طرف مت جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ہاں کیا بات تھی؟ انہوں نے ہمیں گالی دی تھی، انہوں نے ہماری توہین کی تھی، یہ ہمارا مال کھا گئے تھے۔ گواہ تمہارے پاس کون ہے؟ وہاں تو گواہ خود ہمارے خلاف ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے نا، ہمارے اپنے اعضاء و ہاں ہاتھ کہے گا ہاں صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو مارا تھا۔ زبان کہہ رہی صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے ہمارے ہی ذریعے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو ہے گالی دی تھی، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے انہوں نے مال چھینا تھا۔ اب کیا ہوگا وہاں پر؟ پیسے لیے ہیں تو پیسے دو، وہاں پیسے کہاں ہیں؟ جتنے ڈالر سب چھوڑ کے دنیا میں آ گئے ہیں، وہاں تو لے کے نہیں ہے نا، باہر لگا ہوا ہے پوسٹر، اچھا لگا مجھے وہ، سفر آخرت، کیا کیا لے جانا وہاں پر منع ہے، وہ سب تو منع ہے، یہ نہیں جا سکتا، یہ الاؤ نہیں، یہ الاؤ، سب تو منع ہے۔ اب کیا کریں؟ تو جو لے کر کے آئے ہیں اس میں سے دینا پڑے گا، کیا لے کے جا سکتے وہ بھی لکھا ہے نا وہاں پر، اور لے کے وہ آئے تھے، اب اس میں سے دینا پڑے گا۔ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، فَيُوخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطَى لَهُ، ان کے ثواب کو لے کر کے انہیں دینا شروع کر دیں گے۔ امام حسین پر روئے تھے، بڑے عزادار تھے، عزاداری کا ثواب انہیں دو، 2013 کے محرم کا ثواب انہیں دو جنہیں گالی دی تھی۔ دوسرے صاحب آئے کہ ہماری توہین کی، اچھا حج کیا تھا، حج کا ثواب ان کو دے دو، فنا کا ثواب ان کو دے دو، اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے 2-4 کو گالیاں اولیاں دی تھی، 2-4 سے جھگڑا کیا تھا، 2-4 کا مال کھایا تھا، چلو پھر بھی اکاؤنٹ میں اچھا خاصا مال بچا لے۔ کچھ وہ تھے جو کبھی کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، شکایت کرنے والوں کی تعداد لمبی ہے، مجلسیں ان کو دی، ماتم ان کو دیا، تبرک ان کو دیا، اس کا ثواب ان کو دیا، بریانی کھلایا تھا مومنین کو، اس کا ثواب وہ صاحب لے گئے، مرثیہ پڑھا تھا وہ صاحب لے گئے، مجلس پڑھا تھا وہ صاحب لے گئے، حجاز ہوتے ہوتے شکایت کرنے والوں کی تعداد موجود، ثواب ختم،
اب کیا کریں گے؟ یہ جو ہے بینکرپسی اعلان کر دیں، ڈکلیئر کر دیں، بینکرپٹ ہو گئے بھائی، یہاں تو چھوڑ دیے جاتے ہیں نا، بینکرپسی فائل کر دیا، پہلے سے کھانے سے پہلے لوگ تیاری کیے رہتے ہیں کہ بینکرپسی کے لیے، نہیں، وہاں بینکرپسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کہاں سے لا کے دے گا؟ سب تو دے چکے، کہیں ابھی ہے راستہ۔ وَإِن فَنَيَا قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ أُخِذَتْ مِن سَيِّئَاتِهِ وَطُرِحَتْ عَلَيْهِ۔ اب دینے کو کچھ نہیں بچا ہے تو لینے کو تو بچا ہے۔ جس کی غیبت کی تھی، جس کی اہانت کی تھی، جسے گالی دیا تھا، جس کا مال کھایا تھا، اس کے گناہ ان کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو عمل کا ثواب تو ہے، مگر ثواب کو باقی رکھنا بھی ایک اہم چیز ہے۔ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، یقیناً عزاداری امام حسین بہت قیمتی ہے، بہت اجر و ثواب ہے اس کا، جنت واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے اسے باقی تو رکھیں، ایسے اعمال انجام نہ دیں کہ جب وہاں پہنچے تو یہ سارا ثواب کسی اور کے کھاتے میں چلا گیا اور ہم کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے۔ حبط عمل کہیں نہ ہو جائے، حبط عمل سے بچیں۔ اگر پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عزاداری، یقیناً عزاداری پہ یہ اجر و ثواب ہے، مگر کون سی عزاداری؟ وہ عزاداری جو مقصد حسین کی تقویت اور استحکام کا سبب بنے۔ عزاداری اس نظریے کے مطابق مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ عزاداری ذریعہ ہے مقصد حسین کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر ائمہ نے اتنا اہتمام کیا ہے، اگر ائمہ نے اتنی تاکید کی ہے، اگر اتنے اجر و ثواب بیان اس عزاداری کے لیے بیان کیا ہے کہ جہاں پر یہ جو ہے رلانے والے کی زبان کھینچ لی جاتی تھی، رونے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھیں، اس زمانے میں نماز پڑھنا آسان تھا، روزہ رکھنا آسان تھا، حج بجا لانا آسان تھا، لیکن عزاداری بہت مشکل امر تھا۔ نمازی بہت مل جاتے تھے، روزے دار بہت مل جاتے تھے، لیکن نماز میں کوئی کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا، کوئی نقصان نہیں تھا، روزہ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن عزاداری یعنی زندگی کو ہتھیلی پر لے کر کے چلنا پڑتا تھا۔ کمیت اسدی والی عزاداری، کمیت اسدی شاعر تھے نا، یہ جو ہے رلاتے تھے، کیسے شاعر تھے؟ یہ وہ شاعر تھے جنہیں شمشیروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ابن سکید کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کسی رونے والے کو کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، یہ رونا نہیں، یہ آنسو نہیں تھے، یہ آنسو جو ہے علامت انقلاب تھے۔ یہ آنسو ظلم کے ایوانوں کو تھرا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ آنسو تھے، ان لوگوں کے آنسو تھے جو نماز تو پڑھتے ہی تھے، روزہ تو رکھتے ہی تھے، حج تو کرتے ہی تھے، اپنے کو تمام گناہوں سے اور برائیوں سے پاک تو رکھتے ہی تھے، اسی کے ہمراہ اتنی جرأت بھی تھی کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے تھے، جو مقصد حسین ابن علی تھا۔ کون سی عزاداری؟ جو مقصد حسین، اسی مقصد کو آگے بڑھانے والی عزاداری۔ اب یہاں کے بعد سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مقصد حسین کیا تھا؟ کس لیے امام حسین کربلا میں گئے تھے؟ جو وقت میرا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا کہ جیسا مقصد حسین ہوگا ویسی عزاداری ہوگی، جیسا مقصد حسین ہوگا۔ اگر مقصد حسین حکومت حاصل کرنا تھا تو عزاداری اسی جہت میں ہوگی، اگر مقصد حسین یہ تھا کہ امت گناہ کرتی رہے، ہم بخشوا دیں اسے، عزاداری کا مقصد بھی وہی ہوگا۔ اور اگر مقصد حسین ظلم کے ایوانوں کو ہلا دینا تھا، اگر مقصد حسین حق کو زندہ کرنا تھا، باطل کو فنا کرنا تھا، جیسا کہ خود امام حسین نے کہا ہے، الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللہ محقا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو باطل کو جو ہے مٹایا نہیں جا رہا، اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا ہے؟ ایسے ماحول میں ہر مومن کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری نہیں کہا لیرغب الامام، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا۔ ایسے حالات میں اگر مومن لقاء خدا یعنی اس راہ میں شہادت تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے تو برحق ہے۔
مقصد حسین احقاق حق اور ابطال باطل، عزاداری کا مقصد بھی یہی ہوگا، احقاق حق اور ابطال باطل۔ انشاءاللہ کل مزید توضیح دوں گا اس سلسلے میں۔ کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ کاہے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑا ہے؟ احقاق حق اور ابطال باطل۔ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا حسین کے لیے مدینہ۔ ہم کہہ دیتے ہیں حسین نے جو ہے مدینہ چھوڑا، وطن، یہ وطن صرف نہیں ہے، وطن تو ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے، بڑی آسانی سے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وطن نہیں ہے، یہاں پہ نانا کا مزار ہے، یہاں پر ماں کی قبر ہے، یہاں پر بھائی حسن کی تربت ہے۔ اس درد اور کرب کو سمجھنا ہے تو وقت رخصت مدینہ جو حسین کے الفاظ ہیں، کیفیت ہے، انہیں سمجھیے۔ کبھی نانا کے مزار پہ آتے ہیں، نانا کے مزار سے لپٹ کر کے آنسو بہاتے ہیں، نانا آپ کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ روتے روتے امام حسین کو جب نیند آ گئی ہے، خواب میں نانا کو دیکھتے ہیں اور نانا سے جو ہے وہ شکوہ شروع کرتے کرتے کہتے، نانا کیا تھوڑی سی جگہ آپ کی قبر میں نہیں ہے کہ حسین کو بلا لیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں، بیٹا حسین، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے لال دین کی بقا کے لیے تمہاری شہادت بہت ضروری ہے، تمہیں بہرحال مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد ماں کی قبر پہ آنے کے بعد السلام علیک یا اماں، اچانک قبر فاطمہ سے آواز آتی ہے، السلام علیک یا شہید الام، السلام علیک یا غریب الام، السلام علیک یا مظلوم الام۔ اے ماں کے شہید بیٹے تم پر سلام، اے ماں کے بے وطن بیٹے تم پر سلام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تم پر سلام۔ اے عزیز و حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ جس وقت حسین کا قافلہ جانا چاہتا تھا، پہلے کچھ اونٹ آئے جس پہ چھولداریاں، پانی وغیرہ کو یہ جو ہے لادا گئے، جب وہ آگے بڑھ گئے تو کچھ ایسے اونٹ آئے جن پر محملیں تھیں، جن پر محملیں لگی ہوئی تھیں۔ جب بھی کوئی سیدانی گھر سے نکلتی تھی، اس کا جو والی و وارث ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کر کے محمل کا پردہ اٹھاتا تھا، اسے سہارا دے کے محمل پہ سوار ہوتا تھا۔ امام حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا جب ایک خاتون گھر سے نکلنے لگی تو ابو الفضل عباس نے ایک دفعہ آواز دی، مدینے والوں، ارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اب علی کی لاڈلی نکل رہی ہے۔ میں نے دیکھا آقا حسین اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، ادھر سے عباس بڑھے، ادھر سے اکبر و قاسم بڑھے، کسی نے بازو کو پکڑا، کسی نے پردہ اٹھایا، کسی نے جوتیوں کو اٹھایا۔ میں نے پوچھا رے کون خاتون ہے؟ جواب ملا یہ علی کی لاڈلی زینب ہے۔ آج 28 رجب اس شان سے زینب مدینے سے جا رہی ہے۔ ایک سفر زینب نے اور کیا ہے، وہ کون سا سفر ہے؟ وہ محرم کی 11 تاریخ تھی۔ اب نہ محمل ہے، نہ کجاوا، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر و قاسم۔ زینب کا دل بھر آیا، ایک دفعہ آواز دیتی ہے، میرے شیرو، اے میرے لال علی اکبر، اے قاسم و عباس، ارے بھیا بہن کو بڑی عزت و احترام سے لائے تھے، بھیا آج بہن جا رہی ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین میں منہمک رہ سکیں۔ بار الہ ہمیں اس عزاداری کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما جو مقصد کربلا کو تقویت پہنچا سکے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق دے جو ہمیں اجر و ثواب ان مجلسوں سے، ان آنسوؤں کے بدلے ملتا ہے، ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق عنایت فرما۔
پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ.